موضوع الدرس فضیلت الدعوة إلى الله تعالى سبحانه، سورة فصلت، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنین ثلاثا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر اس کے بعد مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میں رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھتا یا دن کو نفلی روزے نہ رکھتا، چونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ دعا فرمائی: اللہم اغفر للمؤذنین، کہ اللہ تبارک و تعالی مؤذنین کی مغفرت فرما، یا اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما، یا اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما۔ لیکن یاد رکھیں، کسی چیز کی فضیلت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی اعمال کو حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کے موقع پر، آپ کا پہلا بھی اور آخری وہی ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع ہے، تو اس میں آپ نے منا میں 3 دفعہ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للمحلقین، کہ یا اللہ آج جن لوگوں نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا ہے ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ساری دنیا نے تو اس طرح نہیں پھرایا، بعض لوگوں نے بال بھی کٹائے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ لیکن آپ نے دوبارہ بھی دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، تیسری دفعہ بھی دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، چوتھی دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، کہ یا اللہ جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو
تو اب 3 دفعہ دعا کا معنی یہ ہے کہ حلق کرانا افضل ہے، اولا ہے، اعلی ہے، لیکن اگر کسی نے بال کٹائے ہیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں دونوں کا ذکر کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ تم سروں پہ اس طرح پھروا رہے ہوگے یا بال کٹا رہے ہو۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے کہ بال اگر کٹائے تو جتنے بال ہیں، مثلا اتنے بال ہیں، اس کا چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں ادھر سے پکڑ کے دو اور ادھر سے چٹکی کاٹ لے چٹکی، اس سے دم پڑ جاتی ہے۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، باقی سارے ائمہ اس کے خلاف ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن اترا ہے میرے محبوب پہ، یعنی قرآن کا جو محبت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، شارع جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، مفسر جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور عملی تفسیر جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں قال ہے وہی میرے محمد مدنی کے اعمال میں حال ہے، یعنی جس نے قرآن کے اعمال کو دیکھنا ہو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ قرآن میں نماز ہے، حضور کی نماز کو دیکھ لیں، قرآن میں روزہ ہے، حضور کے روزے کو دیکھ لیں، قرآن میں حج ہے، حضور کے حج کو دیکھ لیں، قرآن میں صدقہ و خیرات ہیں، حضور کے صدقہ و خیرات کو دیکھ لیں، قرآن میں رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کے فضائل ہیں، حضور کی رمضان کی عبادت کو دیکھ لیں، قرآن میں اعتکاف ہے، حضور کے اعتکاف، تو گویا حضور پاک تو اس قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، لیکن کبھی آپ نے 2 بال نہیں کٹوائے، پورے سر پہ اس طرح پھروایا، یا بال سارے سر کے کٹوائے، تو اس لیے یہ بات ایک معین ہو گئی۔ لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے بال کٹائے ہیں نعوذ باللہ تو اس کو عمرے کا ثواب بھی نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ جائز ہے، شریعت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حضور پاک کی ایک دعا صحیح، لیکن دعا تو ہے نا، لیکن جس کے لیے 3 دعائیں ہیں تو معنی یہ ہے کہ وہ چیز زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ مؤذن اذان دینا کی فضیلت ہے لیکن نماز پڑھانے کی فضیلت ہی نہیں، حالانکہ امام بننا، نماز پڑھانا یہ تو اور بڑے مرتبے کی بات ہے نا، لیکن چونکہ اذان کی بھی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جزئی فضائل، کہ بھی کبھی اذان کے فضائل آ گئے، کبھی درود شریف کے فضائل آ گئے، کبھی تہجد کے فضائل آ گئے، کبھی اشراق پڑھنے کے فضائل آ گئے، کبھی ضحیٰ پڑھنے کے فضائل آ گئے، کبھی اوابین پڑھنے کے فضائل آ گئے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے اعمال بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے، سنت کیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو ہے نا اللہ کا کوئی فرض ہے، سنت کیا ہے؟ سنت کا معنی یہ ہے کہ جس عمل پر حضور پاک نے مواظبت فرمائی ہو وہ سنت ہے، یاد رکھو۔ یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آدمی حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ حضور پاک نے یہ عمل فرمایا، لیکن دیکھنا ہے کہ اس عمل کو ہمیشہ فرمایا یا کبھی فرمایا۔ سنت وہ تب بنے گا جب مواظبت ہو۔ اس لیے اس کی مثال سمجھیں کہ حضور نے ساری زندگی نماز مبارک پڑھائی ہے اور آپ کے سر مبارک پہ ٹوپی ہے، عمامہ ہے، تو سنت یہ ہے کہ کپڑا باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک دفعہ کا ثبوت ہو وہ جواز تو ہے، وہ سنت نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ سر ننگا نماز پڑھے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس کو آج حضور پاک نے ایک دفعہ بھی وضو میں آزاد ہوئے ہیں، 2 دفعہ بھی دھوئے ہیں، 3 دفعہ بھی مواظبت ہے، تو اب سنت 3 دفعہ ہوگی۔ 1 دفعہ دھونا بھی جائز ہے، 2 دفعہ دھونا بھی جائز ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے جب حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، لیکن سنت نہیں بنے گی۔ سنت تب بنے گی جب ہمیشہ۔
اسی طرح مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے عطا علی صباتۃ قوم، حضور تشریف لائے ایک جگہ تھی جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، فبال قائما، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اب ثابت ہے، لیکن سنت نہیں ہے، سنت ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، کہ ساری زندگی کا عمل جو ہے، مواظبت جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے پر ہے۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی عذر تھا، نیچے چونکہ کوڑا کرکٹ تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا حضور کو عرق النساء کی تکلیف تھی آپ کے، تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کر لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بطور علاج حضور نے کیا ہے۔ تو بہرحال یعنی ہم کہیں گے جائز ہے، لیکن سنت نہیں۔ سنت کیا ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرو، اور ایسی جگہ بیٹھو کہ جہاں چھینٹے اڑ کے تمہارے بدن پہ بھی نہ آئے، تمہارے کپڑوں پہ بھی نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کرو، مشکل یہی ہوتی ہے، ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں، نہ تو تجربہ ہوتا ہے، نہ پھر کسی استاد سے پوچھتے ہیں، نہ کسی عالم سے رجوع، اور جی حدیث میں ہے، وہ اللہ کے بندے حدیث مبارک میں ہے، لیکن یہ دیکھو کیا اس پہ ساری زندگی حضور نے عمل کیا؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں، یاد رکھو۔ اب سر مڈانا افضل ہے، لیکن کتروانا بھی جائز ہے، اس لیے اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ ممن دعا الی اللہ، یہ ان لوگوں میں ہے جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن ایک صرف اذان دیتا ہے، ایک رات دن تبلیغ کرتا ہے، درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عابد جو ہے، یعنی ایک عابد ہو اور ایک عالم ہو، آپ نے فرمایا عابد اور عالم میں ایسے فرق ہے جیسے اللہ کے نبی میں اور ایک ادنا صحابی میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نوم العالم عبادت، اگر عالم سو بھی جائے تو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ تو یہ فضائل ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ جذبہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا یار حضور کی جب بخشش کی دعا مل رہی ہے تو چلو ہم مؤذن ہوتے تو اچھا ہے، چاہے تہجد نہ بھی پڑھتے تو کوئی فکر نہیں، دعا تو مل گئی نا حضور کی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تہجد ہی چھوڑ دو، بس اذانیں دیتے رہو، یہ معنی نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آدمی یہ سمجھ لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَرَكْتَنَا وَنَحْنُ نَجْتَلِدُ عَلَى الْأَذَانِ بِالسُّيُوفِ قَالَ كَلَّا يَا عُمَرُ إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتْرُكُونَ الْأَذَانَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَتِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنَّا لُحُومَ الْمُؤَذِّنِينَ۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم مقابلہ کر کے بھی، طاقت کے ساتھ بھی، قوت کے ساتھ بھی اذان دیں، یعنی اس کو دھکا دیا اور خود اذان دے دی، تو ہم نے فرمایا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے حضرت عمر، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اذان نہیں دیں گے، لوگ اذان نہیں دیں گے، غریب لوگ، ضعیف لوگ، کوئی نابینا، کوئی اندھا، کوئی حافظ، کوئی معذور، وہ بیچارہ اذان دے گا۔ آج ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کعبہ شریف میں، تمہارے علاقے میں کبھی ایم این اے نے اذان دی ہے؟ ایم پی اے نے، وزیر صاحب نے، چیف منسٹر نے، پی ایم نے، کسی نے اذان، بڑے آدمی نے اذان دی ہے؟ پہلے تو انشاءاللہ ان کو آتی ہی نہیں، اگر آتی بھی ہو تو توہین ہے، یار میں کو مؤذن ہوں، میں کو مولوی ہوں، جگہ دانے دیتا پھروں، یعنی ان کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ کا نام لینا توہین ہے، ان کی شان کے خلاف ہے، ان کی عظمت کے خلاف۔ اچھا آپ کے ہاں بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ، تو ان کو کبھی اذان دیتے دیکھا ہے؟ وہ غریب طالب جو مسجد میں پڑھتا ہے وہ اذان دے گا، کوئی غریب حافظ، کوئی اندھا، کوئی نابینا، اس کو کہیں او یار اذان دے دو نا، کیوں؟ ان کے توہین ہے نا، اللہ معاف کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ علامات قیامت میں ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کے دین کی آواز لگانا جو ہے وہ نعوذ باللہ توہین سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اذان دینا تو شان ہے، اذان دینا تو عظمت ہے، اذان دینے والا تو دعوت کر رہا ہے، اور اس کی آواز سن کے جتنے بندے نماز میں آئیں گے سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا کہ تمہارے پکارنے سے آئے ہیں، تمہارا بھی اس ثواب کے اندر حصہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا
غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہی اذان دیں گے، بڑے آدمی کا تو اذان دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بالکل تمہارے سامنے ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھ لو، تمہارے محلے میں کتنے بڑے آدمی، ان میں کوئی اذان دیتا ہے؟ کیوں؟ اذان دینے میں کیا ہے؟ یعنی کوئی گالی ہے کیا؟ برائی ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی بیان کرے، لیکن توہین ہے نا جی۔ اسی لیے ہمارے شیخ تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، حضرت عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کیا لوگ تھے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، وہ علاقے میں کوئی ہمسایہ بیمار ہو جاتا، کسی ہمسایہ کی شادی ہوتی، کسی کا دکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تو آپ نے گدا رکھی ہوئی تھی، گدا منگواتے، اس کے اوپر وہ کھیس ڈالتے، گدا پہ بیٹھ جاتا، گدا پہ سواری کر کے جاتا۔ اور بڑے لوگ، حضرت کاریں کھڑی ہیں، موٹریں کھڑی ہیں، ہر چیز کھڑی ہے۔ فرمایا بھائی حضور کی سنت ہے، آج کل لوگ توہین سمجھتے ہیں، نبی کی سنت چھوڑ رکھی ہے، مجھے تو عمل کرنے دو، کاروں پہ تم آ جانا، او گدا پہ سوار، کیا ہے؟ اپنے نفس کو مارنے والی بات ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کسی وزیر یا MNA سے کہو گدا پہ بیٹھ کے سواری کر دکھائے مجھے۔ کیوں؟ اندر جو نفس کھڑا ہے شیطان، وہ جب تک نہ مرے سنت پہ عمل کیسے ہو؟ اچھا، یہاں پر یہ تو اب جناب آپ مزے کر رہے ہیں نا، ایئر کنڈیشن گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن کوچ ہو، ایئر کنڈیشن کوسٹر ہو، یہاں تو سارا حج اونٹوں پہ ہوتا تھا یا گدا پہ ہوتا تھا، یا گدا کرائے پہ ملتی تھی یا اونٹ کرائے پہ ملتے تھے، اور کوئی سواری نہیں۔ اچھا، پھر ایک عجیب شان ہوتی تھی، مکے والے جاتے تھے مدینہ منورہ، ان کا قافلہ جاتا، 500 گدا جا رہی ہے، اور مہندیاں لگی ہوئی اور بڑی ان کو سنوارا ہوا اور سجایا ہوا، ان کے گلے میں جناب بڑے بڑے ہار ڈالے ہوئے، اور ان پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے مکے کے سردار، بڑے بڑے مکے کے لوگ، اور 500، ایک نہیں دو نہیں۔ اچھا، راستے میں جاتے، جہاں ٹھہرتے دیگیں پک رہی ہیں، سب علاقے کے غریب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ کوئی مہینے میں پہنچتے تھے مدینہ شریف، ایک رات یہاں ٹھہر گئے، 2 رات ادھر ٹھہر گئے، 8 راتیں بدر میں ٹھہر گئے، کبھی رابق میں ٹھہر گئے، کبھی مستورہ میں ٹھہر گئے۔ اچھا، وہ قہوے والے انتظار میں ہوتے تھے کہ ان کے پاس جتنی مچھلی ہے 10 من پکاؤ بھی، سب پکاؤ۔ ایک انداز، کیوں؟ جب حضور پاک راکب علی الحمار، جب اللہ کے نبی نے سواری کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور پاک نے گدھا پہ بھی سواری کی ہے، خچر پر بھی سواری کی ہے، گھوڑے پر بھی سواری کی ہے، اونٹ پر بھی سواری کی ہے۔ میرے آقا نے سارے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ ان میں بعض وہ ہیں منہا ترکبون، جن پہ تم سواری کرو گے، اور ایسے بھی ہیں جن کو تم کھاؤ گے گوشت۔ تو آج کل تو بس سنت پہ عمل کرنا جو ہے حضرت بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اب تو حضرت ادب بھی ختم ہو گیا، حضور کی سنت پہ عمل بھی ختم ہو گیا، اور عشق بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم جاتے ہیں مدینہ، آپ دیکھتے ہیں کیسٹیں لگی ہوئی ہیں، گانا سن رہے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں ہے، مدینہ شریف جا رہا ہے۔ اور یار اس سے تو بہتر ہے نہ جاؤ، کہیں گستاخی اور بے ادبی میں نہ قیامت میں مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ جب بھی ریالی پہ آتے، سواری ہوتی روک دو، اب تم جاؤ ہم پیدل آئیں۔ ابھی آگے حضور کا شعر آ رہا ہے، سوار کیا ہونا ہے، یہاں سے پیدل جاؤ، اور درود پڑھتے جا رہے ہیں، روضہ شریف پہ نظر ہے اور پیدل جا رہے ہیں، اور جناب جاتے جاتے ہزاروں دفعہ لاکھوں درود پڑھ لیے۔ زیارت تو وہ ہوتی تھی نا، اب کیا ہے، حرم کے دروازے کے باہر تک سگریٹ پی رہے ہیں، اور ہے عاشق رسول، پکا میلادی، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہا ہے، خود داڑھی مڈائی ہوئی ہے۔ چھوڑو، کیا نعتیں ہیں، کیا باتیں ہیں۔ سرکار کی نعت پڑھنی ہے تو پھر سرکار کی شکل بھی تو بناؤ۔
آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ٹی وی پہ کیسے کیسے آتے ہیں نعت خواں، ان کے 50,000 روپے کے روز کپڑے نئے ہوتے ہیں، آج ایک جوڑا ہے، دوسرے دن اور جوڑا ہے، تیسرے دن اور جوڑا ہے، اس میں جناب بڑے بڑے صاحب فن جو ہیں نا درزی، ان سے بنائے ہوئے جوڑے ہوتے ہیں۔ میرے حضور پاک اسی طرح جوڑے تھے، حضور تو اپنے کپڑے کو ٹانکا بھی خود لگا لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مقام تھا نا اس نعت خواں کا جو میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھتا ہے، اور حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے نعت خواں کے دماغ میں مضمون ڈال دے۔ پھر آج تک حسان ابن ثابت جیسے کوئی شعر کہہ سکا، عبداللہ ابن رواحہ جیسا کوئی شعر کہہ سکا، سیدہ عائشہ جیسے کو مدح کر سکا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کوئی شعر کہہ سکا؟ سوال ہی پیدا۔ حضرت علی جیسا کوئی خطبہ دے سکا؟ سوال ہی پیدا۔ ہمارے لوگ ہیں بس ماشاءاللہ جدھر کی فرشتوں سے کہہ دو کہ حضور کے روضے پہ جا کے کہہ دیں تمہارا غلام آ رہا ہے، یعنی حضور انتظار کریں غلام کی، غلام آ رہا ہے، دفع ہو جاؤ نہ آؤ۔ ان کی انتظار تو ہم بھی آ کرتے ہیں۔ 1,24,000 نبی کھڑا ہے مسجد اقصی میں، وہ انتظار کر رہا ہے، میرا مدنی کیوں انتظار کرے کسی کی؟ ہم غلام ہیں، ہم انتظار کریں۔ اس لیے یعنی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہے عمر، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت آ جائے گا الناس زمان، ایسا وقت یترکون الاذان علی ضعفائہم، کہ یار چھوڑو یہ غریب لوگ اذان دیا کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا ان کی شان ایسی ہوگی وَتِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ لُحُومُ الْمُعَذِّنِينَ۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود کو اللہ جہنم پہ حرام کر دیں گے، کہ یہ میرے نام کے پکارتے تھے۔ اور دیکھو نا، نام کے پکارنے والا تو سب کو پیارا ہوتا ہے نا۔ دیکھتے نہیں ہو میراثی آتے ہیں ذمہ داروں کے آگے کھڑے ہو کے خوش ہو کے ٹپے شپے سناتے ہیں، وہ بھی ذمہ داروں کو پیارے ہوتے ہیں۔ بعض چمچا گیر شاعر آتے ہیں، بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں تو انعام لے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ اس کو شان نہیں دے گا، اللہ بھی اس کو شان عطا فرماتے ہیں۔ قال وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا ولہم هذه الآیہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ قالت وهو المؤذن اذا قال حي على الصلاة فقد دعا الى الله۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک میں مؤذنین کے لیے شان ہے کہ جب مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو معنی ہے اب اللہ کی طرف پکار رہا ہے، دعا الی اللہ ہے نا۔ وہکذا قال ابن عمر رضی اللہ عنہما واکرمۃ انہا نزلت فی المؤذنین، ان نے بھی فرمایا کہ یہ آیت جو ہے مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یاد رکھو العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وہ نازل چاہے مؤذنین کے حق میں ہو، لیکن جو بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اذان کی طرف بلا رہا ہے، تبلیغ کر کے بلا رہا ہے، دعوت کر کے بلا رہا ہے، تقریر کر کے بلا رہا ہے، کتابیں لکھ کے بلا رہا ہے، سب داعی اللہ کے اندر شامل ہیں۔ وقد ذکر البغوی النبی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فی قولہ عز وجل وعمل صالحا، یعنی صلاۃ رکعتین بین الاذان والاقامۃ۔ حضرت ابی امامۃ الباہلی فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف پکارے، وعمل صالحا، اور عمل اچھا کرے۔ وہ فرماتی ہیں عمل اچھے سے کیا مراد ہے؟ فرماتی ہیں رکعتین بین الاذان والاقامۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعتیں نماز پڑھنا جو ہے یہ اعمال صالحہ میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، دونوں اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں
یاد رکھو، ایک تو اس وقت میں دعا مقبول ہوتی ہے، اور دوسرا اس وقت کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے وہ بڑی عظمت شان ہے۔ اچھا ویسے اللہ کی شان ہے، فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت فجر پڑھیں گے تو 2 رکعت فجر کے اندر سب کچھ آ گیا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ جو ہے اگر اور کسی مثلا ظہر کی اذان ہے تو تکبیر سے پہلے آپ 4 سنتیں پڑھیں گے، اسی طرح عصر کی اذان ہے تو آپ اقامت سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اچھا صرف اختلاف مغرب میں ہے کہ باقی کسی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت چونکہ اتنا تنگ ہے کہ اذان کے بعد دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً نماز کھڑی کر دو، کیونکہ ملائکۃ اللیل آ رہے ہیں اور ملائکۃ النہار جا رہے ہیں اور وقت قلیل ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ فوراً نماز کھڑی ہو جائے۔ ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان میں بھی 2 رکعتیں، لیکن یاد رکھو یہ فضیلت ہے، مستحب ہے۔ ہاں وہ 2 رکعتیں جو ہے جیسے فجر کی وہ تو سنت مؤکدہ، ظہر سے پہلے جو ہیں وہ سنت مؤکدہ، اب عصر سے پہلے کوئی پڑھے تو یہ سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ، عشاء سے پہلے کوئی پڑھے تو یہ سنت غیر مؤکدہ، لیکن مغرب سے پہلے نہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، چونکہ منع کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، چونکہ وہ ایک حدیث روکنے والی آ گئی، تو اس لیے بہرحال۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بین کل اذانین، اذان اور اقامت کے درمیان میں آپ جو دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں جلدی مقبول ہوتی ہے۔ اللہ سے اس وقت میں دعا مانگا کرو، یہ بڑا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے بھیک لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پہ خیال کیا کرو، عصر سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو مانگو گے مل جائے گا، یعنی جو دعا کرو گے ہر حال میں قبول ہوگی۔ تو بڑا آسان حل ہے، اگر کوئی مشکل ہو عصر کی نماز پڑھ کے حرم میں بیٹھ جاؤ، نماز مسجد میں بیٹھ جاؤ، بس بیٹھے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دعا کرو، دل میں نیت ہے، قرآن پڑھ رہے وہ بھی دعا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے، درود شریف پڑھ رہے ہو، استغفار پڑھ رہے، دعا ہے۔ اور موقع ملا تو اپنے اصل مقصد جو ہے وہ بھی دعا کرتا رہا، تو مغرب تک اسی میں شاغل رہیں، تو معنی یہ ہے کہ وہ گھڑی کسی نہ کسی وقت تو آپ کو مل گئی نا انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ اوقات ہیں، ان کو کہتے ہیں مستجاب اوقات، ایسے وقت جن میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ورنہ دعا تو اللہ کسی کی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ ثم اورد البغوی حدیث عبداللہ ابن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ ثم قال في الثالثة لمن شاء وقد أخرجه الجماعة في كتب الحديث عبد الله بن بريدة عنه وحديث الثوري عن زيد الأمي النبي أسماء بن أنس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن المغفل سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے۔ 2 اذان کیا ہے؟ یعنی اذان اور تکبیر، تکبیر کو بھی اذان کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، لیکن فرمایا لمن شاء، جو چاہے۔ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ مؤکدہ نہیں ہے، یعنی چاہے تو پڑھ لے، نہ چاہے تو نہ پڑھے، تو بہرحال یہ مستحب ہے اور اس کے لیے فضیلت۔ اس حدیث کو تمام نے نقل فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور ایک روایت ہوتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال الثوری لا اراه الا قد رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامت۔ مفسر فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ حدیث بھی مرفوع ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو بندہ دعا کرے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں گے ایک تو دعا جب مانگے نا تو اول آخر درود شریف پڑھیں، جس دعا کے اول آخر درود نہ ہو وہ بھی مقبول نہیں ہوتی۔
اور دوسرا دعا میں یہ ہے کہ کم از کم دعا 3 دفعہ دہرائیں، اور چوتھا یہ ہے کہ دعا خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ کریں، یہ نہیں کہ شور کریں اللہم اور اللہم، سارے جہان کے طواف برباد ہو رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں، پیچھے عورتیں ہیں مرد ہیں وہ بھی لگی ہوئی۔ اللہ کے بندے، عورت کو تو آواز اونچی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، وہ کیسے چیخ رہی ہے پیچھے اللہم اغفر اللہم اغفر؟ لیکن کیا ہے، جاہل لوگ ہیں، سمجھاتے نہیں۔ اچھا پھر زور شور سے دعائیں کرنا تو منع ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، اور بالکل کیوں، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے، پھر چیخنے کا کیا معنی ہے، زور لگانے کا کیا معنی ہے؟ آہستہ دعا، اور اللہ کو آہستہ دعا مانگنے والے پسند ہیں، کہ حضرت زکریا نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، آہستہ سے۔ تو ایک تو اول آخر درود شریف پڑھیں، دوسرا یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگیں، تیسرا یہ ہے کہ دعا کے جو کلمات ہیں 3 دفعہ کہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یعنی زیادہ کہیں تو اور اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم 3 دفعہ کہیں، اور جب دعا ختم کریں پھر بھی درود شریف پڑھیں، اور افضل درود جو ہے وہ ہے جو نماز میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی درود یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد سید المرزوقین، یعنی جو بھی دعا آپ کو درود یاد ہے وہ درود آپ پڑھ، لیکن افضل وہ ہے جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جس کو آپ صلاۃ ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کے آداب ہوتے ہیں۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی فی اليوم واللیلۃ کلہم من حدیث الثوری بہ، وقال الترمذی ھذا حدیث حسن، ورواه النسائی ایضا من حدیث سلیمان التیمی عن قتادہ عن انس بہ الصحیح ان الآیۃ عامۃ فی المؤذنین وفی غیرہم۔ ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عام ہے، چاہے وہ مؤذن ہے، مقرر ہے، مدرس ہے، مبلغ ہے، سب کو شامل ہے۔ وفي غمها نزول هذه الآية لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أري عبد الله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامه فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے اور یہ آیت بھی مکیہ ہے، اور جب یہ آیت اتری ہے تو اذان تو تھی ہی نہیں، اس وقت تو کوئی اذان ہی نہیں تھی، اذان تو مدینہ منورہ میں آئی۔ جب ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضور پاک کو خواب ذکر کیا، حضور پاک نے اس کو قبول فرما لیا، تو اس وقت تو اذان تھی ہی نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ مؤذنین کو بھی یہ شامل ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانا جو ہے وہ چاہے درس سے ہے، تدریس سے ہے، تبلیغ سے ہے، تقریر سے ہے، تحریر سے ہے، کسی حال میں اللہ کی طرف بلائیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کے بعد مدینے آئے، عبداللہ ابن عبد ربہ الانصاری صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، پھر حضور کو بیان کیا، فامرہ ان یلقوا علی بلال رضی اللہ تعالی عنہ فإنه اندى صوتا كما هو مقرر في موضعه، فالصحيح انها عامة كما قال عبد الرزاق عن نصر بسیم ترى هذه الآية۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جو خواب میں اذان تمہیں سکھائی گئی ہے، تم جا کے حضرت بلال کو سکھا دو، چونکہ حضرت بلال جو ہیں بڑے بلند آواز ہیں، لہذا وہ اذان دیا کریں گے۔ ان نے حضرت بلال کو اذان دینا جو ہے وہ سکھا دیا۔ اس لیے حضرت فرماتی ہیں کہ صحیح قول یہ ہے انہا عامۃ، یہ آیت عام ہے، صرف مؤذن کے لیے نہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں۔ فرماتے ہیں الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی انہ تلا هذه الآیہ ومن ناسن قولا
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خلیفۃ اللہ. حضرت حسن بصری جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے جو بھی بندہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، یہ زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے کیونکہ اللہ کے حکم پر تعمیل کی ہے اور لوگوں کو بھی بلا رہا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا جو ہے عمل صالح ہے تو عمل صالح بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور یہ بھی کہتا ہے کہ مولا میں تیرے ماننے والا ہوں، اننی من المسلمین ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، دنیا میں نائب ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ای فرق عظیم بین ہادی وادی، کبھی اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہی اور ہدایت ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ظلمت اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کبھی نیکی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی ہے، ان میں بہت بڑا فرق. ادفع باللتی ہی احسن ای من اساء الیک فادفع عنک باللسان، جو تمہیں برائی کرے، جو تمہیں گالیاں دے، جو تمہارا گلہ کرے، تمہاری شکوہ کرے، تمہاری غیبت کرے، تم اچھے لفظوں میں جواب دو. کما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما عاقبتم من نسى الله فيه ومثل ان تطيع الله فيه. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کر کے تمہارا گلہ کیا، تمہاری غیبت کی، تمہیں برائی دی، تم اس کو بہتر جواب دو. اس سے بڑا آپ نے فرمایا کوئی سزا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، تم نے اللہ کی فرما برداری. تو سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم پہ قائم رہے، وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَالصِّدِّيقُ إِذَا حَسَدَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ قَادَتْهُ تِلْكَ حَسَنَةٌ إِلَىٰ مُصَافَحَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَالْحُنُوِّ عَلَيْكَ حَتَّىٰ يُصِيرَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَ حَمِيمٌ كَرِيمٌ وَشَفْقَةٌ إِلَيْكَ وَإِحْسَانٌ إِلَيْكَ. جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جب بھلائی کی تھی، یہ بھلائی جو ہے اس کے دل کو صاف کر ڈالے گی. اب وہ بھی محبت کرے گا، وہ بھی شفقت کرے گا، حتیٰ کہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست ہو. حمیم مانا قریبی دوست ہو. اصل حمیم کہتے ہیں گرم پانی. حمام کو حمام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گرمی ہوتی ہے. تو حمیم کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا دوست تیری تکلیف سے اس کو تکلیف پہنچے ہے، تو اس کو حمیم کہتے ہیں کہ بڑا قریبی دوست ہے. دوست کی تکلیف سن کے بیچارہ خود پریشان ہو گیا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا کہنا تو آسان ہے لیکن عمل بڑا مشکل ہے. کہ وہ گالیاں دے اور تم دعائیں دو، وہ پتھر برسائے اور تم پھول برساؤ، ہے بڑا مشکل. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيَعْمَلُ بِهَا إِلَّا مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ. یعنی اس وصیت اور نصیحت کو کوئی عام بندہ نہیں قبول کر سکتا ہے، وہی قبول کر سکتا ہے جو صبر کرے، برداشت کرے، لیکن ہے بڑا مشکل. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظ عظیم، اے ذو نصیب وافر من السعادۃ فی الدنیا والآخرہ. اور نہیں حاصل کرتا اس کو مگر وہ جس کا نصیبہ بڑا اچھا ہے دنیا آخرت میں، جس کو اللہ نے بڑا مرتبہ اور نصیب. قال علی بن ابی طالب فی تفسیر هذه الآیہ امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب. اللہ نے حکم دیا کہ جب غصہ آئے صبر کرو. والحلم عند الجہل، اگر آگے کوئی جاہل ہے تو تم حوصلہ کرو. والعفو عند الاساءۃ، اگر کوئی برائی کرے تو تم معاف کر دو اس کو. فاذا فعلوا ذلک، جب ایسا کرو گے اسم اللہ من شیطان خذلهم عدوا مکان ولی حمیم.
اللہ اس کی شیطان سے بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دشمن جو ہیں وہ بھی ان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے بڑا بٹھایا، عزت کی، احترام کیا، چلا گیا۔ تو آپ کے ایک شاگرد نے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کا گلہ کرتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، شاید آپ کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے فرمایا یار وہ تو میرا محسن ہے نا، مجھ پر احسان کرتا ہے نا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا اپنے ذمہ گناہ بڑھا رہا ہے، میری نیکیاں بڑھا رہا ہے، تو میرا دوست ہوا نا۔ جب وہ مجھے غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، برا کہتا ہے، میں تو کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، میرے گناہ گر رہے ہیں، تو میرا تو بڑا خیر خواہ ہوا، تو میں اپنے دوست کی قدر کیوں نہ کروں؟ وہ تو میری نیکیاں بڑھا رہا ہے اور اپنے لیے جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کرتا رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کہنا آسان ہے لیکن عمل بڑا مشکل ہے، عمل کرنا وہ اللہ توفیق نہ دے تو پھر بہت مشکل۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أي إن الشيطان يضرب ما ينخذ بالإحسان ما شيطان جمن الله في ذا وسط إلا الاستعاذ بخالقه الذي صلى الله عليه واستعاذ بالله والذي آتره كفوا عنك ورد كيده۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر شیطان، اب شیطان ہوتے ہیں دو، ایک انسانوں میں ایک جنوں میں۔ اچھا جو انسانوں میں شیطان تھا اس کا علاج تو ہو گیا کہ تم نے، اس نے گالی دی، تم نے دعا دی، اس نے دھکا دیا، تم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جو جنوں والا شیطان ہے وہ اس کے ساتھ لاکھ احسان کرو تو ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ اب خنزیر کو جو سلام کرو خنزیر ٹھیک ہو جائے گا؟ کہو کہ جناب میں سلام کر رہا ہوں، کہ اگر ٹھہرو ابھی تمہیں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو شیطان الجن ہے اس کا علاج کیا ہے کہ پھر اللہ کی پناہ مانگو، چونکہ اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، کہ ہم پر ڈالنے والے بھی تو اسی کی ذات ہے، اسی نے پیدا کیا نا شیطان، اسی نے طاقت دی، اسی نے قوت دی، اسی نے، تو اب پناہ بھی اسی کی ذات دے گی۔ علاج یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، فالتجأت الیہ کفوا عنک، جب تم اللہ کی پناہ پکڑو گے تو اللہ تمہیں اس شیطان کے حملے سے، مکر سے بھی بچا لے گا۔ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاة يقول، آپ یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وقد قدمنا ان هذا المقام لا نزيد في الأعراف ان قوله تبارک وتعالی، یعنی اس آیت کے مقابلے میں ایک آیت جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضور اللہ کی پناہ پکڑتے تھے شیطان سے، شیطان کے پھونکنے سے، شیطان کے دھوکہ دینے سے، شیطان کے یعنی مس کرنے سے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ سورۃ الاعراف میں بھی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انه سمیع علیم۔ وفي سورة المؤمنين قوله ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ میرے لیے طواف کرو تو وہ جائز ہے، عند الاحناف کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ طواف تم اپنے لیے کرو، جب کر لو تو دعا مانگو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ کہتے
جی کہ زمزم کے پانی کو آگ پہ رکھ کے گرم کریں، چائے بنائیں یا کھانا بنائیں. بھی جب حاجی گرم ہو سکتا ہے تو زمزم کا پانی گرم کیوں نہیں ہو سکتا؟ حاجی کو دھوپ میں کھڑا کر دو، گرم ہو جائے گا کہ نہیں؟ جس نے 20 لیٹر اندر پانی پیا ہوا ہے. اللہ کے بندے، گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گرم کرنا تو کوئی توہین ہے، کوئی نعوذ باللہ نقص ہے. محبت کے ساتھ کوئی کہتا ہے کہ یار پانی میں اسی میں ڈال دو تاکہ برکت ہو، شفا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں. یعنی خدا کی قدرت ہے. ہمارے حاجی جو ہے نا ماشاءاللہ، ہماری برادری جو ہے نا بڑی عجیب ہے. ڈرتی ہے کہ زمزم کا پانی گرم نہ ہو، لیکن داڑھی مڈا کے خود جہنم کی آگ میں گرم ہونے کے لیے تیار ہے. کیا دماغ ہے! زمزم کا ادب ہے، سنت محمد مصطفیٰ کا ادب نہیں. کوئی حد ہے؟ اللہ کے بندے، 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے داڑھی مبارک میں. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس کی داڑھی نہ ہو. کوئی دنیا کی کائنات میں اللہ کا ولی نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو. پتہ نہیں تم کس کی اتباع کرتے ہو، شیطان کی، انگریز کی، کس کی؟ اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں، او جی پشت ہو جائے کعبہ شریف کو، پاؤں ہو جائے کعبہ شریف کو، قرآن شریف نیچے رکھ دیں. وہ خدا کے بندے کو لحاظ کرو. جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کے تارک ہیں، یعنی بار بار داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی مڈانے والا امام نہیں بن سکتا، مؤذن بھی نہیں بن سکتا. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد بال بھی کٹوا دیے، صفا مروہ نہیں دوڑا. جب غلطی کا پتہ لگا تو اس نے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا. وہ تو دوسرا عمرہ ہے نا، پہلے عمرے میں تو غلطی کر دی نا، وہ تو دم پڑ گئی. یہ تھوڑا ہے کہ اس کا معاوضہ دوسرے عمرے میں ادا ہو جائے گا. وہ تو تم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، دم پڑ گئی بس. اب چاہے 200 عمرہ کرتے رہو. کہتے جی کہ بیٹھ جاتے ہیں اور آگے صفے خالی، 12 صفے خالی ہوں تو وہاں جانا چاہیے. وہ بیچارے درس والے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ قبضہ نہ کریں. انشاءاللہ تم آگے بیٹھ جاؤ گے، کتاب والا وہاں بیٹھا ہوگا سڑک پر. کیا کریں، تم مجبور کرتے ہو ان کو. نماز جنازہ نہیں پڑھتے، تم تو پڑھ لیتے ہو نا، فرض کفایہ ادا ہو گیا. ایک آدمی نے پڑھ لیا، سب کی طرف سے ہو گیا. بھئی اب ہر آدمی کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی نا. جو تم چاہو کرو یہ کہہ نہیں ہے، یہ چاہو کرے یہ کہہ نہیں، یوں چاہو کرو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، پانی کے بغیر پیشاب کیا، احرام کی چادر پر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، احرام کی چادر تبدیل کر لی، ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، بدل لو. کیا ہو گیا؟ احرام چادر میں تھا، جب تم نے بدلا بھاگ گیا ہو. تم نے چادر میں اس کو باندھا ہوا تھا. یعنی کوئی عقل کرو. اگر چادر پلید ہو گئی ہے دھو ڈالو، خراب ہو گئی ہے بدل ڈالو، کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام اسی کپڑے میں بندھا ہوا ہوتا ہے جو ادھر ہی، بس ہم نے کھولا عمرہ بھاگ گیا. اب اس کو کیسے بیچارے پکڑ کے لے آئیں؟ انا للہ و انا. میں بہت پریشان ہوں، بے روزگار ہوں، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے. درود شریف پڑھو اور استغفار پڑھو. درود شریف اور استغفر اللہ جتنا ہو سکے، 1000 2000 4000 5000 10,000. انشاءاللہ 2-4 روز میں سب پریشانیاں، سب مشکلیں حل ہو جائیں گی. ایمان بھی ہو، علم بھی ہو، شہادت بھی ہو. آمین.
میں آپ سے علیحدگی میں ملتا ہوں میرا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، عشاء کے بعد سامنے والے برآمدے میں میں آ کے بیٹھتا ہوں، آپ مجھے مل لیں، آرام سے 1,00,000 دفعہ ملیں۔ یا یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے جگہ پوچھ لیں، ان سے جگہ پوچھ لیں، یا ان سے ٹیلی فون نمبر لے لیں، جب موقع ملے ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھ لیں۔ کوئی ذاتی مسئلے ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے، اچھی بات۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو دوسرے عمرے کرنے سے پہلے اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو ان احراموں کو دھونا چاہیے، کیوں؟ تم نے کوئی گندا کام کیا تھا، گناہ کا۔ ہاں، پہلے عمرہ کیا ہے، تمہیں احتلام ہو گیا، جنابت ہو گئی اس میں۔ خدا کے بندے، اللہ نے عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کپڑا پاک ہے 100 عمرہ کرو، پلید ہے تو ایک عمرہ بھی نہ کرو، اس کو دھو ڈالو، ایک موٹی سی بات۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ایک عمرہ کیا ہے لہذا ان 2 چودھروں کو تو بہرحال پہلا عمرہ لگ گیا نا، اب اس کو دھوئیں، اس کو بھگائیں تو پھر دوسرا کریں۔ کوئی عقل کرو، کیوں مسئلے گھڑتے ہو گھر سے؟ جب تک تمہاری وہ چادریں پاک ہیں 200 عمرہ کرو، 100 عمرہ کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھینٹا پڑ گیا، کوئی گندا ہو گیا، کوئی کیچڑ دھو ڈالو، پاک کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔